جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کا مطلب کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اسلام دھرم کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اسلام دھرم کا مطلب ہے اس کائنات کی اور انسان کی زندگی کی اور اس کائنات کے بنانے والے مالک کی سچائی۔ باقی اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ برائی، جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دھرم کائنات میں وہ سچائی ہے جس کے ذریعے سے دنیا کا ہر انسان مرنے کے بعد کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا میں امن شانتی حاصل کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں مالک سب کو امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے، ہر انسان یہاں امتحان دے رہا ہے۔ اسلام ہی ساری دنیا میں، اسلام دھرم کا ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھاتا بلکہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں دنیا میں جو ہے جیون گزارنے کے، ان سب پر چل کر انسان دنیا میں تو اپنی منمانی کر لیتا ہے، اپنے من کو جو ہے بہلا لیتا ہے، لیکن موت کے بعد وہ دھوکہ کھاتا ہے اور اس کی محنت کا کچھ بدلہ نہیں مل پاتا ہے، نرک کی آگ میں جاتا ہے۔ کیونکہ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے اسلام۔ جیون جینے کا طریقہ۔ اب اللہ کے نزدیک کوئی دھرم قابل قبول نہیں ہے، اسلام کا طریقہ ہی اللہ کے نزدیک کامیابی کا راستہ ہے، کیونکہ اسلام سنسار کے سچے مالک اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے ہے یہ طریقہ، جو انسان چاہے کہ میں سچائی اپنا کر اپنے بنانے والے سچے مالک کو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر راضی کر کے جاؤں اور مرنے کے بعد نرک کی آگ سے بچ جاؤں اور سورگ میں جاؤں، تو وہ اسلام کے ذریعے سے ہی جا سکتا ہے۔ اسلام انسان کو اس کائنات کی سچائی کے ہوش میں لے کے آتا ہے، ہاں، اور یہ سبق دیتا ہے کہ لوگوں، دنیا کے اندر تمہارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، تم اپنی موت کے ہوش میں آؤ، تمہیں بھی مرنا ہے۔ اس کائنات پر اللہ ہی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، ہم سب کی جان اسی کے قبضے میں ہے۔ جو انسان دھوکے میں مر جاتے ہیں، ہاں، موت کے بعد کہا جائے گا، کیوں بے تو نے دنیا میں غور نہیں کیا تھا کہ تیرے سامنے دنیا چھوڑ کر کتنے لوگ مر رہے تھے؟ تو نے غور نہیں کیا تھا اپنے چھوڑنے پر کہ مجھے بھی دنیا چھوڑنی پڑے گی، مجھے بھی یہاں سے مر کے جانا ہے اور اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ ہاں، مجھے سب دکھائی دے رہا تھا، میں پھر بھی دنیا بٹورنے میں لگا رہا، دنیا کے دھوکے میں لگا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں اس کے سر میں ہتھوڑا مارو، اس کو میں نے عقل دی تھی مگر اس نے عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، یہ دنیا میں جیون کا سمے اس کو میں نے دے کر بھیجا، اس کا شریر موت کی طرف جا رہا تھا مگر یہ دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا تھا۔ اس نے میری سچائی کو جان کر بھی نظر انداز کیا، سچائی کو جھٹلایا، جھوٹ کو گلے سے لگایا، دھوکے کے پیچھے لگا رہا۔ میں نے اس کو جیون دیا، میں نے اس کو ساری عمر کھلایا پلایا، میری ہی ناشکری کرتا رہا۔ دنیا میں اس نے ہر چیز کی پہچان کی مگر میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے ہی کھلایا پلایا، اس نے دنیا میں میری ہی پہچان نہ کی۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد دردناک منظر ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند بننے والے، اللہ کی طرف سے ان کی عقل خراب ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنی عقل کو اپنے بنانے والے سچے مالک جس نے عقل کو بنایا ہے اس کے سامنے جھکا دے گا تو اللہ اس کی عقل کو بہترین عقل بنا دے گا، اور جو اپنی عقل پہ خود گھمنڈ کرے گا، اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، اللہ اس کی عقل کو خراب کر دے گا۔ وہ دنیا میں سب کچھ دیکھ کر بھی ہاں سچائی سے اندھا رہے گا، اور جو جیون کا سمے دیا گیا ہے اس جیون کے سمے کو برباد کر کے جیون کی پریکشا میں جو ہے ہار کر کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے کائنات میں کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ مر رہے ہیں۔ ارے جب دنیا میں وہ نہ رہے تو ہم کہاں سے رہیں گے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ پرانے لوگوں سے دنیا کتنی خالی ہو گئی، پرانے لوگ کتنے مر گئے اور نئے لوگوں سے دنیا بھر گئی؟ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مالک سب کو جیون کا سمے دیتا ہے، سب کا امتحان لیتا ہے؟ جو اس کی قدر کر کے جائے گا وہ سورگ میں جائے گا، اور جو اس کی ناقدری کر کے جائے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کر رہا ہے، نئے انسان دنیا میں آ رہے ہیں، پرانے انسانوں کو جن کا امتحان پورا ہو گیا، جن سے کرم کرا لیے، ان کو موت دے کر اٹھا لیتا ہے، اور کائنات کو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ روز دن نکل رہا ہے، رات ہو رہی ہے، کائنات چل رہی ہے، نئے نئے انسان آ رہے ہیں، پرانے انسان جا رہے ہیں۔
संसार का सच्चा मालिक, कदर करने वाले, अपना एहसान मानने वाले और नाकदरी इनकार करने वालों को छांट रहा है। वो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह ताला ने छोटी सी ज़िंदगी दे दी है इंसान को। गिनती के दिन हैं, गिनती की रात हैं, गिनती के सुबह हैं, शाम हैं। अब इंसान इस छोटी सी ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझता है। इंसान धोखे में इस दुनिया को हमेशा घर समझता है। अब देखो ना, ब्याह शादी में लोग जो हैं बड़ा बनाव श्रृंगार करके जाते हैं, औरतें श्रृंगार करके जाती हैं बड़े खुशी खुशी, क्योंकि वो मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधे हैं। और बेहयाई रुपट्टा उतार कर औरतें जाती हैं, बेहयाई से बनाव श्रृंगार करके दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधे हैं। और जिसका अल्लाह ने दुनिया का धोखा हटा दिया, जिसके पास जिंदा ईमान है, जो इस ज़िंदगी की हकीकत के होश में आ चुका है, उसका दिल रोता है उन लोगों को देखकर जो दुनिया के नशे में चूर हैं और वो सोचता है कि इन लोगों को इस ज़िंदगी का होश नहीं है, कि ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, मुसीबतों का घर है, आफतों का घर है। इस दुनिया में हंसते खेलते परिवार एक मिनट में ज़िंदगी बिखर जाती है। अभी लोग शादी हो रहे हैं, अभी लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, परसों को फिर वहाँ मौत हो गई, वहाँ पर फिर लोग रो रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये कोई ज़िंदगी है? बड़ी अफसोस की बात है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के साधन जारी हैं। अल्लाह ताला लाखों इंसानों को रोज़ पैदा कर रहा है और उनको ज़िंदगी जीने के साधन मुहैया कर रखे हैं। जीने के साधन जारी हैं। सूरज रोज़ निकलता है, दिन रात का सिस्टम जारी है। रोज़ दिन निकाल देता है कर्म करने के लिए, रात कर देता है आराम करने के लिए। इस दुनिया में हर रोज़ नए नए लोग जीवन का समय लेकर पैदा होकर आ रहे हैं और इम्तिहान देकर जा रहे हैं, परीक्षा देकर जा रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी कदर करने वाले को और नाकदरी करने वालों को छांट रहा है। आज अल्लाह के नाकदरे, नाशुक्री करने वाले उसका कोई एहसान नहीं मानते। कहते हैं कि कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझते हैं। दुनिया में सरकशी करने वाले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले क्या कहते हैं कि कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई हमारा हिसाब किताब नहीं लेगा, कोई हमें नहीं पकड़ेगा। सोचते हैं कि हम बिना मालिक के खुले आज़ाद हैं। कोई इस कायनात का मालिक नहीं, कहीं आसमान में से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई पकड़ता नहीं, झूठ बोलने पर कोई पकड़ता नहीं, जुल्म करने पर, बुराई करने पर कोई पकड़ता नहीं। इनको ये होश नहीं है कि वो मालिक इस कायनात को खामोशी के साथ चला रहा है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इम्तिहान ले रहा है। कदर करने वाले और नाकदरों को छांट रहा है, अच्छे और बुरे को छांट रहा है, सच्चे और झूठे को छांट रहा है। ये कायनात खामोशी के साथ जब तक अल्लाह चाहेगा चलती रहेगी, क्योंकि उसने ये इम्तिहान का घर बनाई है। कायनात को खामोशी के साथ चला रहा है और छांट रहा है, इम्तिहान ले रहा है। जब तक अल्लाह चाहेगा कायनात चलती रहेगी। अल्लाह से डरने वालों को हिदायत मिलती रहेगी। जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो सच्चाई पे गौर करने वाले हैं, वो सच्चाई को समझते रहेंगे। अल्लाह उन्हें सच्चा रास्ता दिखाएगा, उनको हिदायत मिलती रहेगी खामोशी के साथ। जैसे ये कायनात खामोशी के साथ चल रही है, वैसे ही वो मालिक खामोशी के साथ अच्छे और बुरे को छांट रहा है। जब तक अल्लाह चाहेगा कायनात चलती रहेगी। अल्लाह से डरने वालों को हिदायत मिलती रहेगी। वो जीवन का मकसद पहचान कर अल्लाह को राज़ी करके जन्नत कमाकर मरते रहेंगे। और अल्लाह से न डरने वाले, घमंड करने वाले, गुमराह होकर भटक कर मरते रहेंगे, ये समझकर कि कोई इस कायनात का मालिक नहीं है और मरने के बाद कुछ नहीं है, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। धरती पर फसाद फैलाकर जहन्नुम नरक का ईंधन बनकर मरते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, आज ये अधर्मी, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले, धरती पर फसाद फैलाने वाले, इस्लाम के दुश्मन, संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई इस्लाम के दुश्मन हैं। आज ये मक्कारी से बाज आने को तैयार नहीं है। जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, इम्तिहान की बाजी हार रहे हैं, जीवन की बाजी हार रहे हैं, इम्तिहान में फ़ेल हो रहे हैं। और इस बात से अंधे हैं कि ये कायनात एक मालिक के इशारे पर शांति के साथ चल रही है। एक धरती पर अलग अलग एक मालिक की मखलूक बसी पड़ी है। सब का मालिक एक है, जो उसे राज़ी करके जाएगा वो आसमानों के ऊपर जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। और याद रखें, अच्छा
ہاں اچھا اور اونچا آدمی اوپر ہی ہوتا ہے، بے شک برے گنہگار لوگوں کی آتما آسمانوں کے اوپر نہیں جا پائے گی، نیک اور اچھا انسان کی آتما ہی آسمان کے اوپر جائے گی۔ قرآن نے اس بات کو بتایا ہے۔ اور ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا 7ویں زمین کے نیچے ہمیشہ کے لیے ناکام کر کے نرک میں جلیل کر کے ڈالا جائے گا۔ برے اور جلیل آدمی کو نیچے ہی ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بھی رہ رہے ہیں، برے بھی رہ رہے ہیں، اور برے اچھوں کو تکلیف دے رہے ہیں، دکھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کتنا بڑا فیصلہ کر دے گا اچھے اور برے میں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، آج میں چھانٹ دوں گا سچوں کو الگ، جھوٹوں کو الگ۔ اس دنیا میں برا انسان اچھے کے قریب رہتا ہے، اچھے کو تکلیف دیتا ہے، مگر موت کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں میں کتنا بڑا فاصلہ کر دے گا۔ ہاں اچھے کو آسمانوں کے اوپر، اچھے کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر کر دے گا اور برے کو 7ویں زمین کے نیچے جہنم میں جلیل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ ایشور سے ڈرو، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہارے اندر تمہاری اپنی رچنا کو بنایا ہے، اس سے ڈرو اور برائی سے بچو، اچھائی پر چلو۔ اسلام ایک سنسار کے سچے مالک کی سچائی ہے، اس کو سمجھو، اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی اسلام کو سمجھ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔